السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام عبد مناف آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحاء بھی کہتے تھے، یعنی ایک 14ویں رات کا یہ چاند ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ لکھا ہوا پایا گیا، ان المغیرۃ بن قصی آمر بتقوی اللہ وصلۃ الرحم، کہ میں مغیرہ قصی کا بیٹا ہوں، اللہ کے تقوی، اللہ کا ڈر اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جند امجد ہے جن کا نام ہے ہاشم۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا۔ مکہ میں ایک مرتبہ بہت شدید قحط پڑا تھا، جسے ہم گجراتی زبان میں دسکاڑ بولتے ہیں، تو ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائی تھی، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا تھا۔ اور حشم کے معنی ہوتے ہیں چورا چورا کرنے کے، تو چونکہ انہوں نے روٹیاں چور کر غریبوں بھوکوں کو کھلائی تھی، اس لیے ان کو ہاشم کہنے لگے۔ عمرو ان کا نام تھا، اسی لیے کسی نے کہا کہ عمرو بلند مرتبے نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا تھا۔ مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں اور کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے ان کا پیٹ بھر کر کے ان کی مدد فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح انہوں نے کھلایا۔ بہت ہی سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر وارد و صادر کے لیے یعنی آنے جانے والوں کے لیے ان کا دسترخوان حاضر رہتا تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے۔ دیکھیے کتنے سخی تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، اور نور نبوت آپ کی پیشانی کے اوپر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدے تعظیمی بجا لاتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اتنے کمالات ہے کہ پوچھئے مت۔ آگے سنیے، قبائل عرب یعنی عرب کے جو خاندان ہیں اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، اتنے صاحب فضیلت انسان تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھے آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، یعنی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ بڑے سخی داتا ہیں، تو میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں بے مثال ہے آپ کی زوجیت یعنی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ تو ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاشم سمجھتے تھے کہ میری پشت سے، میری پیٹھ سے ایک ایسی بڑی شخصیت منظر عام پر آنے والی ہیں، وہ مبارک نبی پیدا ہونے والے ہیں، یہ لوگ اس چال کو چل کر کے اس باعث برکت نبی کو اپنے خاندان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر کے لے جائے تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ روم کے خاندان میں پیدا ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاشم جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، مطلب یہ ہے کہ 25 سال سے بھی کم، بہت کم عمری میں ان کا نکاح اور شادی ہو گئی تھی۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش کے اندر یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے قافلے روانہ ہوا کرے۔ اس زمانے کے اندر قافلے چلتے تھے۔ آج کے زمانے میں ایروپلین آ گیا، ہوائی جہاز آ گیا، تو اس میں بھی قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ تو موسم گرما میں جیسے کہ ہمارے بہت سے دوست لوگ ہیں اور ہمارے بہت سے متعلقین ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ چائنا جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں،
انگلینڈ کے سفر کرتے ہیں، سعودیہ اور دبئی کا سفر کرتے ہیں، تو بس یہی مثال ہے کہ قافلے روانہ ہوتے تھے موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ گرما یعنی گرمی کا موسم، سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم، تو دو الگ الگ کنٹریوں کی طرف یہ قافلے روانہ ہوتے تھے، اور اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا جو دستور ہاشم نے بنایا تھا۔ بڑے لق و دق بیابان یعنی گھنے جنگل اور خشک ریگستان یعنی رن پردیش اور بر و بحر یعنی سمندر اور خشکی کو کاٹتے ہوئے یہ قافلے ٹھنڈی کے موسم میں یمن اور حبشہ تک پہنچ جاتے تھے۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ ہاشم کی بہت دلداری کرتا تھا، انہیں ہدیے پیش کرتا، اور گرمی کے موسم میں یہ قافلے ملک شام، غزہ جو فلسطین میں ہے، اور انقرہ ایسے مقامات کے اوپر پہنچتے تھے۔ قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا تھا اور انہیں نذرانے پیش کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، آج کے اس سبق سے چند فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ دیکھیے، کبھی بھی کسی لالچ اور حرص کے اندر آ کر کوئی ایسا کام اور ایسی مہم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ دوسرا فائدہ ہم کو سیرت کے سبق سے یہ حاصل ہوا کہ ہمیں غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، جو شکایتیں کرنے والے ہیں، پریشان حال ہیں، اور وہ آپ سے بالکل کھل کر تو نہیں لیکن دبے لفظوں میں، اشاروں میں شکایت کر رہے ہو، تمہارے کو اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے حلال مال کے ذریعے سے، تو تمہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، جیسے کہ ہاشم ان کی مدد کرتے تھے۔ اور کیسے سخی تھے کہ سواری کے لیے ان کو سواری بھی دیتے تھے، کہ تم مثلا آج کے زمانے میں تو گاڑیاں ہو گئی، اس زمانے میں بہترین سواری سرخ اونٹ ہوتے تھے، تو ان کو اونٹ سواری کے لیے ہدیہ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کا دیا ہوا ہمیں بہت کچھ ہے تو ہمیں غریبوں کی اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرانا چاہیے، ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، اس کے لیے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے تو کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس رہنے کو گھر اور مکان نہیں ہے، تو تمہیں اس کو گھر اور مکان کا بندوبست بھی کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ صحیح مانو، صحیح بات سمجھو تو مرتے وقت جب آنکھیں بند ہوگی تبھی اس کی کرامت اور اس کی وقعت اور اس کی ویلیو ہمیں پتہ چلے گی۔ یہ ایک دوسرا فائدہ حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ اس سبق سے ہم کو یہ بھی حاصل ہوا کہ ہمیں ایک ایسا کسی بھی بڑے کام کے لیے، بڑی مہم کے لیے ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے، ایک پابندی وقت کا ہمیں مکلف ہونا چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی کرنا چاہیے کہ اس بڑے کام کو کون کون سے اوقات کے اندر، ٹائمنگ کے اندر کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ مقولہ مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ جو انسان کو اللہ نے زندگی اور وقت دیا ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے ہمیں وقت کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔